بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں ہے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی اتنی زندگی عطا فرما دیجیے کہ رمضان ہماری زندگی میں آنے والا رمضان ہماری زندگی میں آ جائے. یہ انسان کی اصلاح کے لیے اور تقوی پیدا کرنے کے لیے اور حق تعالی شانہ نے بہت بڑا انعام اس امت کو عطا فرمایا ہے. رمضان ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے ارادے اور انسان کے عزائم اور انسان کی جو نیتیں ہیں ان میں تجدید ہو جائے، نیا ولولہ پیدا ہو، نیا ذوق پیدا ہو، نیا شوق پیدا ہو اور عمل میں انسان اثر نو لگے. تو 11 مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 12واں مہینہ رمضان کا عطا فرماتے ہیں. اس میں انسان روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں. اپنی اپنی ہمت کے مطابق لوگ لگتے ہیں اور اس طریقے سے بھولا ہوا انسان دوبارہ پھر تقوی کی لین پہ آ جاتا ہے. معاشرہ دوبارہ جو ہے وہ اسی لین پہ آ جاتا ہے. رمضان کے کاموں میں سے رمضان کا روزہ یہ فرض ہے. بیماری کی بعض حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی یا سفر میں روزہ قضا کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن روزہ فرض ہے اور اسلام کے 5 بنیادی اعمال ہیں. ان 5 اعمال میں سے ایک عمل روزے کا عمل بھی ہے. اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک مہینے کا تو روزہ ہے اور خود حق تعالی شانہ نے جب روزے کی فرضیت بیان فرمائی تو ساتھ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. جیسے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، یہ الگ ایک فریضہ ہے اور ایک فریضہ اور ہے وہ اس سے بھی ہٹ کے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، بیماری ہے، مسافر ہے یا عذر کوئی نہیں ہے لیکن بغیر عذر کے روزہ چھوڑا ہوا ہے تو انسان گناہگار ہے اس صورت میں. لیکن اگر روزہ نہیں رکھا ہوا کسی وجہ سے بھی تو رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے. سر عام اس طریقے سے کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو رمضان کے آنے کا شاید کوئی پتہ ہی نہیں لگا، شاید یہاں پر رمضان آیا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالی کے شعائر کی بے حرمتی ہے. روزہ چھوڑنا یہ اپنی جگہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزہ چھوڑ کے رمضان کی بے احترامی کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جب سارا معاشرہ، پورا گاؤں اور لوگ جو ہے وہ رمضان کی بے احترامی کرنے میں لگ جائیں اور کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی ان کو کوئی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا ہے. چنانچہ پاکستان میں ایک زلزلہ آیا تھا، اس کے آثار شاید ابھی تک بھی ختم نہ ہوئے
وہ رمضان کے مہینے میں آیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس میں ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا، وہ رمضان کے مہینے میں آیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال ایک حادثہ پیش آیا بہاولپور کے قریب آئل ٹینکر کا، پورا گاؤں اس کو لوٹنے کے لیے، تیل حاصل کرنے کے لیے آ گیا، یکدم آگ بھڑک اٹھی اور 200 آدمی جل کے کوئلہ ہو گئے، ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی۔ تو بڑے بڑے جو حادثے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی بے احترامی کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس سے روک تھام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بے احترامی کرنے والے ہیں۔ لیکن جب صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کی بے احترامی کر رہے ہو، شاعر اللہ کی بے احترامی کر رہے ہو اور روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہ رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور پھر اس پکڑ میں صرف گناہ گار نہیں آتے بلکہ جو نیک لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی اسی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ایک بستی کے بارے میں حق تعالی شانہ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی کو اوپر اٹھاؤ اور پلٹ کے نیچے پھینک دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے ایک بندے ہیں وہاں کہ جتنی دیر ایک آنکھ کے جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کی اس، کیا اس کو وہاں سے نکال لیں یا اس سمیت بستی کو الٹے؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس کا نام پہلے لیا کہ اس پر بھی بستی کو پلٹو اور باقی گناہگاروں پر بھی پلٹو۔ تو باقی گناہگاروں کا نام اللہ تعالیٰ نے بعد میں لیا، اس نیک آدمی کا نام پہلے لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو بہت نیک ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کے معتقد ہے، میں اور آپ نہیں، گاؤں کے لوگ نہیں، جبرائیل علیہ السلام اس کے معتقد ہوئے بیٹھے کہ یا اللہ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تجھے کہ اس کی برائی نظر نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھی، اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں پڑا تھا۔ دیہاتوں میں یہ صورتحال بہت عجیب ہوتی ہے، ہر طرف سگریٹ پی جا رہے، کھانا کھائی جا رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ رمضان آیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے۔ پھر جو دیہات جن میں تعلیم ہے ان میں یہ صورتحال کم ہوتی ہے، جن ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھاتے ہیں تو پردہ کم از کم ڈال دیتے ہیں، بے احترامی تو کم از کم نہیں کرتے، جو منہ کڑا کر رہے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سر عام تو وہ کام نہیں کر رہے۔ لیکن جتنی ہماری آبادیاں دریاؤں کے قریب ہوتی ہیں وہاں علم کم ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ساری زندگی بعض لوگوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ ہمارے عالم تھے، وہ جیل میں تھے، کبھی چلے گئے، رمضان کا مہینہ جیل میں آ گیا، روزہ رکھے۔ تو ایسے دریائی علاقے کے کچھ لوگ تھے، وہ بھی جیل میں تھے، وہ چور تھے، چوری کی وجہ سے تھا، تو ان کو روزے کے فضائل سنائے تو ان میں سے ایک آدمی قائل ہو گیا، ساری زندگی اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، اور پہلی مرتبہ اس نے روزہ رکھا اور اصل سے پہلے وہ مرنے کے قریب ہو گیا، بہت برا حال ہو گیا۔ اور باقی ساتھی اس کو کیا کہتے ہیں، وہ چھاٹ ہوئے تو کوئی نبی بڑھنا ہے، کوئی روزے رکھ کے نبی بڑھنا ہے، اس کو ساری زندگی کبھی روزہ ہی نہیں رکھا تھا، اس لیے وہ ایک روزہ اس نے رکھا تو اس کو بھگتنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو روزے نہیں رکھتے، چلو نہیں رکھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ رمضان کی بے احترامی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کو یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہماری جو جماعتیں ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے رمضان کا احترام کیا جائے، وہ اپنے ذمہ لیں گے۔ اس طریقے سے دیہاتوں میں چودھری ہوتے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے کوئی بات طے کر لے تو گاؤں والے اس پہ عمل کر لیتے۔ تو گاؤں کے اب تو چدراہٹ کم ہو گئی تھوڑی سی، لیکن جس حد تک بھی باقی ہو تو کہنے سننے کا نظام بنانا چاہیے، وہاں ان کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ رمضان کے احترام کا قانون ہمارے ملک میں موجود ہے، اس کا نفاذ نہیں ہے، بعض جگہ نفاذ ہے، بعض جگہ نفاذ نہیں ہے۔ جب قانون بنا ہوا ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، نفاذ کا مسئلہ ہوتا ہے
اور نفاذ کس نے کرنا ہے؟ علاقے کے حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے، صوبائی یا مرکزی حکمرانوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ وہ علاقے پہ حکومت کس کی ہوتی ہے؟ ڈویژن پہ کمشنر کی ہوتی ہے، ضلع پہ ڈپٹی کمشنر کی ہوتی ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران کی ہوتی ہے۔ یہ چند ایک افسران مل کے یہ طے کر لے کہ ہم اپنے ایریے میں، ضلع کے جو افسران ہیں وہ اپنے ضلع کی سطح پہ، اور جو ڈویژن کے افسران ہیں وہ اپنی ڈویژن کی سطح پہ یہ طے کر لے کہ ہم نے جو بنا ہوا قانون ہے احترام رمضان کے متعلق، اس قانون پہ ہم نے عمل کرانا ہے۔ یہ ساری ہم محنتیں کریں، علماء اپنی جگہ، تبلیغ جماعت اپنی جگہ، علاقوں کے اور گاؤں کے چودھری اپنی جگہ، اور علاقائی جو حکومت کے اہلکار افسران ہیں وہ اپنی جگہ یہ کام کرے۔ اس کے باوجود بھی کوتاہی اگر باقی رہ گئی، اول تو رہے گی نہیں انشاءاللہ، اور اگر پھر بھی کوتاہی باقی رہ گئی پھر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، کم از کم یہ ہوگا۔ کوتاہی اگر باقی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اور یہ جو روزہ افطار کرانے کے لوگ انتظام کراتے ہیں اور سڑکوں میں دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر تو بغیر روزے کے لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں افطار۔ تو بہرحال یہ ایک ہے انفرادی غلطی، اور ایک ہے اجتماعی طور پہ اللہ کے دین کی بے حرمتی۔ تو اجتماعی طور پہ جو اللہ کے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کے سدباب کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ رمضان کا مہینہ قوم کے لیے رحمت کا مہینہ نہیں ہوگا، یہ زحمت کا مہینہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جس کا جتنا کام بنتا ہے، قانون کے نافذ کرنے والوں کا اپنا کام ہے اور دعوت دینے والوں کا اپنا کام ہے، وہ اپنا اپنا کام کریں اور رمضان کا احترام تو کم از کم کریں۔ سب سے بڑی کوشش تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں سارے روزے رکھنے والے بن جائیں، لیکن اگر سارے نہ بنے تو کم از کم رمضان کا احترام تو باقی رہ جائے۔ تو یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔